اجوف کا ایک اور اہم اور آسان قاعدہ، اور قاعدہ سمجھنے سے پہلے اس گردان میں ذرا غور کیجئے کہ ہمیں کس صورتحال کا سامنا ہے۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس حروف اصلیہ تھے خا، واو اور فا۔ اس کو ہم نے باب سمعہ پہ ڈالا تو سمعہ سے ہوا خبیفہ۔ اچھا، جب خبیفہ بنا تو خبیفہ میں ایک قاعدہ لگا، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ واو متحرک ما قبل مفتوح۔ دیکھیں، واو متحرک ہے اور ما قبل میں خا ہے جس پہ فتح ہے تو وہ مفتوح ہے، تو ایسی صورت میں اس واو کو الف سے بدلنا واجب تھا۔ یہ قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ خبیفہ سے ہوا خافہ، تو صیغہ تثنیہ مذکر غائب میں خبیفہ سے خافہ، اسی طرح خبیفو سے خافو، اسی طریقے سے خبیفت، خافت، خبیفتا، خافتا۔ یہاں تک تو بات بالکل درست جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی ہم چھٹے سیغے اپنے صیغہ جمع مؤنث غائب میں آئے اور ہم نے یہی قاعدہ اپلائی کیا، واو متحرک دیکھا اور اس سے ما قبل کے اوپر فتح دیکھا، اور اس کو اگلے سٹیپ میں یہاں پر ہم نے الف سے جب تبدیل کیا تو ہوا یہ کہ الف تو ہوتا ہے ساکن، اور الف کے بعد جو یہ فا تھا یہ بھی ہے ساکن، تو یہ قاعدہ اپلائی کرنے سے اجتماع ساکنین کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اچھا، اجتماع ساکنین کا سامنا کرنا پڑ گیا تو ہم نے قاعدہ لگا دیا، اور وہ قاعدہ یہ کہتا تھا کہ اس الف کو یہاں سے گرا دیا جائے، یعنی وہ والا الف جو واو سے تبدیل ہو کر آیا ہے اس کو گرا دیا جائے۔ اس کو ہم نے یہاں پہ گرا دیا، تو یہ ہو گیا خفنا۔ تو کیا بات یہاں پر مکمل ہو گئی؟ تو دراصل بات یہاں پہ مکمل نہیں ہوئی۔ اب ایک اور قاعدہ، وہ قاعدہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر دھیان سے اس کو دیکھیں، بھی اسی سیغے کو، اس سیغے کو دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ اگر واو مکسور الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے، واو مکسور، میں نے مکسور کا لفظ دیا ٹھیک ہے، متحرک، اور اس کو میں نے مزید جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر دیا مکسور، الف سے بدل کر، یہ لیں الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے، دیکھیں یہاں پر موجود نہیں ہے، حذف ہو چکا ہے، تو پھر فعل ماضی میں فا کلمے کو کسرہ دینا واجب ہے، اور یہ گردان ہمارے پاس فعل ماضی کی ہے۔ اچھا جناب علی، جو بات قاعدے میں بتائی گئی ہے اور جو واجب قرار دی گئی ہے کہ فا کلمے کو کسرہ دینا واجب ہے، تو کیا اس خا کو ہم کسرہ دیں؟ بالکل اسی طریقے سے ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے کہ یہ جو فتح ہے اس کو ہم یہاں پہ دے دیں گے کسرہ۔ اب دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ صورتحال کیا واضح ہوئی۔ پہلے تھا خویفنا، خویفنا سے ہوا خافنا، خافنا سے ہوا خفنا، اور خفنا سے ہوا خفنا۔ تو جب یہ خفنا ہوا ہے تو کیا یہ صورتحال، یعنی واو متحرک ما قبل مفتوح والی صورتحال تو یہاں پر بھی ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر میں بھی ہے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، حتیٰ کہ یہ ہمارے واحد متکلم و جمع متکلم میں بھی اس صورتحال کا ہم کو سامنا ہے۔ تو پھر یہ اسی طریقے سے جس طرح سے یہ خفنا سے خفنا ہوا ہے، تو یہ خفتہ سے خفتہ، خفتما، خفتم، خفتی، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا ہو جائے گا۔ درست ہو گئی بات؟ اچھا، یہ جو قاعدہ میں نے آپ کو یہاں پر کر کے دکھایا ہے، اس کو بیان کس طرح سے کیا جائے گا؟ بیان کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جب واو مکسور الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے تو فعل ماضی میں فا کلمے کو کسرہ دینا واجب ہے۔ وہی والی بات، خبیفنا تھا، خافنا ہوا، خفنا ہوا، خفنا ہوا۔ اس کو پوز کر کے یہاں پر اس کو غور سے دیکھیے، دوسرے انداز میں بھی میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے اس کو کس طرح سے کیا ہے۔ یہ تو طے ہو چکا تھا کہ الف میں تبدیل ہونے کے بعد اجتماع ساکنین ہونے کے بعد وہ واو حذف ہو چکا تھا، ٹھیک ہے۔
تو اس کو یہاں پہ اس انداز میں دیکھیں 4 اسٹیپ کے اندر. یہ ہے وہ واو. ٹھیک ہے. اس کا ماقبل یہ ہے مفتوح. یہاں پہ وہ الف سے تبدیل ہوا, اجتماع ساکنین ہوا. اگلے اسٹیپ کے اندر اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ گر گیا حرف علت, اور اب رہ گیا صرف خفنا. تو جو آج ہم اجوف کا قاعدہ نمبر 5 پڑھ رہے ہیں, وہ یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اب اس فا کلمے کو آپ کسرہ دے دیجئے. سمپل سا, غور سے دیکھیں, اور اس کے بعد جو پوری گردان ہے نیچے تک اس پہ اپلائی کر کے دیکھیں. آسان قاعدہ ہے. اب چلتے ہیں اگلے قاعدے کی طرف.